کی ایس پی سی اے نے اجازت دے دی. ایس پی سی اے اس کو کے بی سی اے. 79 میں ایک پیپر، وہ پیپر بھی ہمارے پاس ہے جس پر درخواست دی گئی. گل محمد کھانانی مرحوم اب وہ زندہ نہیں ہے، تو انہوں نے درخواست دی اور اس کو اپروو کر دیا گیا، لیکن اس کی تعمیرات میں رکاوٹ تھی. بعد میں ہوئی کسی موقع پر، لیز بھی بعد میں ہوئی، میوٹیشن بھی بعد میں ہوئی، اور 98 میں آئی بنا لیا انہوں نے سب کچھ. اصل جو خلاف ورزی انہوں نے کی وہ فلوٹ کی شاید ریگولرائزیبل کی. دیکھیں دو طرح کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، ایک پرمیسیبل، ایک نان پرمیسیبل. نان پرمیسیبل ہے کہ جسے کسی حال میں ایسی تعمیرات کو، ایسی کنسٹرکشن کو تعمیر ہونے کی اگر ہو گئی ہو تو اس کو ریگولرائز کسی حال میں نہیں کیا جا سکتا. اسے تعمیر ہونے کی نہ اجازت مل سکتی ہے نہ اس کی ریگولرائزیشن ہو سکتی ہے. یہ ہے فلیگرنٹ، بلیٹنٹ اور گراس وائلیشن آف دی لا آف دی لینڈ. پاکستان کے آئین، پاکستان کے قوانین، سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس، اور اس وقت ایک ایمنسٹی لا آیا تھا 2002 میں، یعنی 98 میں ہم نے نہیں دی. جب ہمارے پاس آیا ریگولرائزیشن ہم نے نہیں دی، ہم نے مسترد کر دی. تو 2003 میں یہ گئے جو ایمنسٹی آئی تھی 1 سال کے لیے ریگولرائزیشن کی، جس کا قانون ہے The Sindh Regulation and Control Ordinance 2002. اس کی میعاد 1 سال کی. یہ 19 مارچ کو آیا 2002 اور یہ 18 مارچ 2003 میں ختم ہو گیا. 18 مارچ، لیکن 14 اپریل کو یعنی اس کی میعاد ختم ہو جانے کے بعد گل محمد کھانانی صاحب اس وقت کے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو افسران تھے، بریگیڈیئر اے ایس ناصر، ان کے پاس درخواست جمع کراتے ریگولرائزیشن کی. بریگیڈیئر اے ایس ناصر اور ایک ریٹائرڈ اخلاق احمد، ڈائریکٹر جنرل کے بی سی اے، وہ ریٹائرڈ تھے لیکن ان کے گھر پر فائلیں بعد میں ملی، ان کے پرائیویٹ نجی دفتر پر فائلیں ملی، اور انہیں اس وقت اضافی طور پر، اعزازی طور پر بریگیڈیئر اے ایس ناصر ڈی جی کے بی سی اے کے اوپر بٹھایا گیا تھا غیر قانونی طور پر. اور انہی کے نیچے ان افسران کی مشہور گروتھ ہو رہی تھی جنہوں نے آگے جا کر بلڈنگ کنٹرول میں ایک سسٹم قائم کیا، ایس بی سی، جو کے بی سی اے بعد میں ایس بی سی اے بنی، اور پھر وہاں پر ایک سسٹم قائم ہوا. اس سسٹم کی بنیاد 2003 میں جو ریگولرائز، اور بلا شبہ یہ ریگولرائزیشن نعمت اللہ خان مرحوم اس وقت کے میئر یعنی کہ سابق میئر یا ناظم کراچی، ان کی ناک کے نیچے ایس بی سی اے میں یہ ریگولرائزیشن ہوئی 2003 میں. اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کی اجازت سے ہوئی یا بالا ہی بالا ان کو بائی پاس کر کے نیچے کے افسران نے نہ جانے کس کو خوش کرنے کے لیے وہ وائلیشن ریگولرائز کی، وہ بے ضابطگی اور غیر قانونی تعمیرات ریگولرائز کی جو کسی حال میں ہوئی، یعنی اس لا سے بھی کور نہیں ہوتی. یہ جو سندھ ریگولیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 2002 1 سال کی میعاد، ہاں اس میں پرمیسیبل لمٹ میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن پارکنگ کی جگہ پر 178 دکانوں کا بننا جو بیسمنٹ ہے، بیسمنٹ میں پارکنگ تھی اور بیسمنٹ میں 178 دکانیں بنی. اب واضح ہے کہ نعمت اللہ خان مرحوم ناظم ہے کراچی کے، اور اس وقت کا جو بلدیاتی قانون تھا 2001 کا غالباً یا 2000 کا، اس کے تحت بلڈنگ کنٹرول کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی الیکٹڈ منتخب میئر یا ناظم کے انڈر میں ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا جو میرے سینئر صاحب کے یہاں پر بیٹھے ہیں، ایس بی سی اے اس وقت کے بی سی اے تھا، اور کے بی سی اے کنٹرول ہوتا تھا آرڈیننس 79 سے
اور 1 سال کی میعاد دی گئی یہ سندھ ریگولیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس میں کہ وائلیشن کو ریگولرائز کرائیں. تو 1 سال ہو گیا, اس میں ریگولرائز نہیں ہوئی. اس کے 10-15 دن کے بعد گل محمد خانانی جو مالک ہے گل پلازا کا وہ آتا ہے اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اپنی جو پرمیسیبل لمٹ کی ہے وہ تو کراتا ہے, لیکن جو نان پرمیسیبل لمٹ کی وائلیشن ہے, جو نان پرمیسیبل ہے, جو کہ وہ بھی کس تاریخ کو واٹر نکلتا ذرا بتائیں. 14/4/2013 یہ اپروول ہے. 2003 سال یہ ہے جو ایمنسٹی کے بعد اپروول دی گئی. یہ سرکاری دستاویزات ہے ساری کی ساری اور ہو نہیں سکتی. اس قانون کے تحت اس کا سیکشن 5 کے تحت بین اور 5C میں یوزز یعنی uses parking space for other purpose until such space is restored to its original purpose. ایسا ہاں پارکنگ اسپیس کی وائلیشن ہوئی ہے تو دوبارہ پارکنگ کے لیے تو بن سکتی ہے, لیکن پارکنگ اسپیس کی وائلیشن نہیں ہو سکتی. بیسمنٹ میں 178 دکانوں کا ریگولرائز ہونا سن 2003 میں کہوں کہ یہ جماعت اسلامی خاموشی کیوں ہے. وہ تو اتنی ریٹرک کرتی ہے, اتنے بلند اور بام اس کے دعوے ہیں. اس کراچی میں پورشن مافیا کے خلاف اس نے کب اور کہاں آواز اٹھائی بھائی. اس نے گل پلازا پر اس کا کتنے اس کے بیانات ہیں اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا سلسلہ جاری. میاں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی with one stroke of pen دونوں فارغ کر دیا آج ہم نے. پیپلز پارٹی اس لیے کہ آگے جا کر 2003 کی یہ وائلیشن جہاں بیسمنٹ میں اور پارکنگ کی جگہ پر 178 دکانیں بن گئی, ریگولرائز ہو گئی 14 اپریل 2003. جو ایمنسٹی کا قانون ہے جس میں پارکنگ اسپیس بیسمنٹ ریگولرائز نہیں ہو سکتی, 178 دکانوں کو ریگولرائز کیا گیا. وہ بھی ایمنسٹی لا جو تھا سندھ ریگولیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 2002 اس کے 1 سال کی میعاد پوری ہونے کے بعد flagrant blatant gross violation of the law of the land, یعنی جو قوانین تھے بے ضابطگی کی انتہا کر دی گئی اور یہ ریگولرائز کر دی گئی 14 اپریل 2003. اب جب اینٹی کرپشن اور جو بدعنوانی ازداد بدعنوانی کے ادارے ہیں جب ان کے نوٹس میں یہ باتیں آئیں تو انہوں نے 2003 سے انکوائری شروع کی اور 2005 میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے کیس نمبر 56 2005 کے نام سے ایک FIR اور اس کے تحت 6 چالان کورٹ میں جمع کرائے. 2 گل پلازا کے تھے, 4 باقی فائلیں جو اخلاق احمد صاحب کے گھر سے ملی, جو بریگیڈیئر AS ناصر اس وقت DG KBCA تھے, محی الدین شریف ایک افسر ہے, ان کی ملی بھگت سے. اور جو گل پلازا میں جو چالان جمع ہوئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سب سے فیورٹ اور عزیز ترین افسر منظور قادر, ان کا نام بھی اس FIR میں بھی شامل ہے. اور اس FIR کے تحت جو چالان ہے, چالان نمبر 11 اور چالان نمبر 11 اور 12 ان دونوں میں منظور قادر اور منظور قادر کا نام ہے. 2005 میں یہ FIR گئی اور 2007 میں یہ چالان متعلقہ اینٹی کرپشن کی عدالت میں ڈال دیے گئے چالان. اب یہ انکوائری چل رہی ہے. اچھا, ان میں سے بیشتر ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا. یہ چالان ہے جس میں میں نے جن ملزمان کے نام دیے ان کے نام اس میں موجود ہیں, شامل ہیں. گل خانانی بھی گرفتار ہوا تھا, گل پلازا کا اونر گرفتار ہوتا. اس کی اپلیکیشن ہے کہ اینٹی کرپشن میں ظاہر ہے کوئی کیس نمبر FIR نمبر 56 2005 اور چالان نمبر 11 12
گل خانانی پہ 11-12 کا، اس میں ان افسران کا بھی جن کا تعلق بعد میں سسٹم قائم کرنے کی بنیاد سے ہے نظر کا. اور یہ 249 اے میں انہوں نے کہا کہ میرے کو یہ ثابت نہیں ہوئی تو جو متعلقہ جو ہائی کورٹ ہوتا ہے 249 متعلقہ عدالت ٹرائل کورٹ نے ریجیکٹ کیا کہ ایسا اس کا ایویڈنسز ہیں، ہم یہ کیس ڈسچارج نہیں کر سکتے، ڈسکس نہیں کر سکتے. یہ کیس گل خانانی، بریگیڈیئر اے ایس ناصر، اخلاق احمد، محی الدین شریف اور منظور قادر کاکا پر یہ کیس قائم رہے گا. اور 30/5/2007 ان کی یہ اپلیکیشن 249 کی ہمارا کیس ختم کریں، وہ ڈسکس ہوگی متعلقہ عدالت سے یہاں پر. اور بیل کی اپلیکیشن بھی ان کی اسی طرح مسترد ہوئی ہے ہائی کورٹ سے. پھر ہائی کورٹ میں گئے بیل لے کر اور وہاں سے ان کی بیل مسترد ہوتی ہے. یہ ہے ہائی کورٹ کے آرڈر سے ان کی بیل مسترد ہوتی ہے. یہ سارے ڈاکیومنٹس ویلڈ ہیں اور جینوئن ڈاکیومنٹس ہیں. ان کی شاید بلکہ یقیناً ہم اوریجنل کاپی بھی جو ہے وہ آپ کو فراہم کر سکتے ہیں. اسی لیے آج ہم بڑے سنسیئرٹی کے ساتھ، پیشن کے ساتھ کہ کراچی میں اب آئندہ کسی عمارت میں اس طرح آگ نہ لگے، اس میں جو سیفٹی اور سیکورٹی کے معیار ہیں ان کو یقینی بنایا جائے. فائر ایکسٹنگوشنگ، آگ بجھانے والے ڈیوائسز بھی اس میں لگے ہوئے ہوں. وہ جو بال ہوتے ہیں چائنا سے امپورٹ ہوتے ہیں جس میں فوم نکلتا ہے، جس میں ایک ڈرائی پاؤڈر نکلتا ہے، تو اس طرح بی اور سی کیٹیگری کی آگ کو بجھاتا ہے آنن فانن، اس کا بھی وہاں پر کہیں پر وہ بھی چیزیں فراہم کی گئی ہو. کراچی کے ایسے تمام متعلقہ عمارتوں میں جا کر اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر ہم اس سے یہی کہتے کہ بھائی ہمیں بھی دکھا دے کیسا کر دیا ہے، تاکہ کل ہم اگر لاشوں پر آپ سے سوال کریں تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں. ہم 1 گھنٹے میں پہنچے گل پلازا پہ اور تم خواب خرگوش کے مزے لو. تم وہاں پر جو ہے وہ اپنی جو اللے تللے ہیں جو 25,000 ارب روپے مرکز سے تمہیں ملے اور تقریباً 10,000 ارب روپے تمہیں صوبائی ٹیکسز میں کراچی سے ملے، تم اس کی لوٹ مار اندر بانٹ اور پوری دنیا میں اپنی جائیداد اور املاک بنانے کا سلسلہ جاری رکھو. اور تمہیں اگر اس بات کی عادت ہو جائے کہ کوئی تنقید نہ کرے، کوئی سوال نہ اٹھائے، اور 18 سال بعد جب یہ گل پلازا کا ثانیہ ہوا اور ہم نے بھی بہت بھرپور طریقے سے تمہارے خلاف یہ مقدمہ بنانا شروع کیا، کراچی کا نووا بیان کرنا شروع کیا، 18 سال کی تمہاری جو بدترین کرپٹ ترین حکمرانی ہے، بلا شک وسائل پر قبضہ، زمینوں پر قبضہ، محکموں پر قبضہ، تھانوں پر قبضہ، ہر ادارے پر، ہر وسائل پر ٹیکس، ہر چیز پر قبضہ، یہاں تک کہ 30 کی 30 بلدیات بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر یا چیئرمین ہیں صرف کے 30 ضلعوں میں. 30 کے 30 کراچی، حیدرآباد اور اس کے علاوہ جو 26 ہیں اور باقی کراچی کے ڈسٹرکٹ سے وہاں جو ٹاؤنز ہیں وہاں بھی تقریباً 7-8 ٹاؤنز تمہارے پاس، پھر جماعت اسلامی کے پاس. تو میرا سوال اب جماعت اسلامی سے بھی ہے کہ تم نے جس طرح پرسوں سندھ میں نئے صوبوں کے قیام بشمول اگر نوبت ہے، ضرورت ہے، حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ کراچی پاکستان کا واحد قومی شہر ہے، یہاں کے لوگ بھی ویسے ہی پاکستانی ہیں جیسا کہ کراچی سے آگے اگر اب جائیں تو باقی سندھ میں اور ملک میں جو صوبے اور شہر ہیں وہاں کے پاکستانیوں کی طرح انہیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے، جنہیں تم نے زندہ درگور کر دیا. اتنا انہیں صدمے دے کر ظلم کر کے ان کی ریزیڈنس کو اتنا بڑھا دیا کہ اب وہ ڈمپر، لوڈر، کنٹینر، واٹر ٹینکر ان کے نوجوانوں کو گزر کر جائیں، حاملہ عورتوں کو ان کے جو بچوں کی ولادت نہیں ہوئی ہے وہ اس دنیا سے رخصت کر دیے جائیں. بے حسی کے مظاہرے بتائیے ان کی تحقیقات کہاں پر ہے؟
کوئی ایک پریس کانفرنس وزیر اعلیٰ نے کی، کوئی ایک پریس کانفرنس کے بعد وزیر داخلہ نے کی اور کہا کہ دیکھیں یہ رپورٹس ہیں، کورنگی میں یہ واقعہ ہوا، وہ حملہ اور اس کا بچہ، پھر ابراہیم گٹر میں گر گیا، وہ بچہ کس کی، کوئی ایک تحقیقات کسی ایک معاملے کے جو سامنے آئی ہو، کوئی ایک رپورٹ، اور اس کی رپورٹ بھی جلد از جلد 6 دن میں ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف کاٹ دی. یعنی 17 جنوری کو یہ واقعہ ہوتا ہے اور 23 جنوری کو آپ ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں. جبکہ ایم کیو ایم نے پاکستان انکوائریز کمیشن ایکٹ کے تحت وفاق سے کہا کہ آپ انکوائری کمیشن بنائیں، تو انہوں نے فوراً اپنی جان بچانے کے لیے ایف آئی آر کاٹ دی اور اپنی تحقیقات کمیشن کے حوالے کر دی، اور 3 دن میں اسے رپورٹ بھی لے لی کہ بچے ماچس کی تیلی سے کھیل رہے تھے. ارے اگر یہ سٹوری مان بھی لیں ہم کہ ایسا ہے بھی اور وہاں پر انفلیمیبل مٹیریل تھا، یہ بھی مان لے تو بھائی تمہارا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہاں ہے؟ اس کی بیلنس تمہاری 1.22 کی جو ریسکیو سروس ہے وہ وہاں پر کتنے گھنٹوں کے بعد دستیاب ہوئی ہے. میئر کے آنے کے بعد وزیر اعلیٰ، میئر آتا 23 گھنٹے کے بعد، وزیر اعلیٰ کے 22 گھنٹے کے بعد، اس کے بعد جا کے کہیں 1.22 کی آپ کو کوئی ویلیو نظر آتی ہے. کہاں پر ہے بھائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ؟ کا ہے تمہارا بڑی مشینری کہاں ہے جو دیوار کو توڑ کے لوگوں کو زندہ وہاں سے نکالے؟ مشینری کہاں ہے؟ پلر کو نہ توڑے، عمارت نہیں گرانی، دھواں نکل جاتا، لوگوں کو راستہ مل جاتا. یہ تحقیقات کر دی. اچھا ہوگا بھائی کہ 17 میں سے 14 دروازے بنتے، 3 کھلے ہوئے تھے، چلے اس کی انکوائری کر کے جس نے ایسی پالیسی بنائی ہے کہ اتنے بجے کے دروازے بند ہو جائیں گے وہ آپ کرتے ہیں. لیکن یار یہ 18 سال کا تمہیں حساب دینا ہے، اور اب اس میں یہ صرف یہ کیس بنا نہیں ہے، اس میں کیس ختم کرنے کی درخواست مسترد کی متعلقہ عدالت نے، سندھ ہائی کورٹ نے. اس کی بے جو ملزمان گرفتار ہیں وہ ان کی مسترد کی کہ یہ کیس میں ایویڈنس ہے، اس میں ثبوت اور شواہد ہیں، اس میں بلیٹنٹ فلیگرنٹ اور کراس وائلیشن ہے. یہ ملزمان نہیں چھوٹ سکتے. گل محمد خانانی، اے ایس بریگیڈیئر اے ایس ناصر اور اخلاق احمد، محی الدین شریف اور منظور کاکا نہیں ریلیز ہو سکتے. اچھا یہ بات کی بات ہے، ہم کو نکالے پیش کہ اب 2008 میں مشرف کی راہ جب ختم ہونے لگتا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو جاتی ہیں اور پیپلز پارٹی کے باقی ایماندار لوگوں کی لاٹری لگ جاتی ہے. تو 2008 میں جب وہاں یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت آتی ہے اور یہاں پر قائم علی شاہ صاحب کی حکومت آتی ہے، تو پھر 31 اکتوبر 2009 ملزمان اندر ہیں، بیل نہیں ہوئی ہے، کیس کی ختم کرنے کی استدعا مسترد ہو گئی ہے متعلقہ عدالت سے. تو 31 اکتوبر 2009 کیس نمبر وہی ایف آئی آر نمبر 562005 جس کے 6 چالان میں جو ملزمان گرفتار ہیں اگینسٹ بریگیڈیئر اے ایس ناصر، ایکس چیف کنٹرولر اخلاق احمد، ایکس کنٹرولر ریٹائرڈ، یہ دونوں کے نام سے یہ کیس ہے جس میں گل پلازا کے 2 چالان 11 اور 12 جس میں منظور کاکا بھی شامل ہیں. تو میرے صحافی بھائیوں دوستوں یار اب یہ میڈیا کو گل پلازا کے شہداء کے لوائقین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. اب یہ سیاست نہیں ہے، یہ انسانیت سوچ سلوک ہوا ان کے ساتھ، ہمیں انسانیت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ جو 18 سال سے قتل و غارت کری، ایسی ہر ترمیم ٹھٹائی کا جو بدترین مظاہرہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اب اسے پیک ہونا چاہیے. میں نے کہا تھا انشاءاللہ گل پلازا کو بتا تمہارا واٹر روم بنائیں گے، تمہارے 18 سال کی حکمرانی کا قبرستان بنائیں گے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بچوں کی، ہمارے ریسرچ کرنے والوں کی، ہمارے ساتھیوں کی اور محب وطن پاکستانیوں کی محنت سے آج ہمارے ہاتھ وہ دستاویزات لگی ہیں. یعنی یہ کب انہوں نے کہا اب 2009 میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، ملزمان اندر ہیں، گل محمد خانانی، اے ایس ناصر، اخلاق احمد یہ اندر ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی کی حکومت، ہاں
یہ ایک انکوائری شروع کراتی ہے 31 اکتوبر 2009 اپنی حکومت آنے کے فوراً بعد، کیونکہ ایک سسٹم بنانا ہے، منظور کاکا کو باہر نکالنا ہے، کیس ختم کرنا ہے. صرف منظور کاکا پر ختم کر دے تو لگتا ہے تو بہت ہی چہیتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے گنہگار اور بھی تھے اس وقت کے اور آگے بھی یہ سلسلہ اور خوفناک طریقے سے کراچی کے بلڈر، کراچی کے ڈیولپر، میں آباد کے حسن بخشی سے کہوں گا پھر تم بہت بھوکل ہو، اس کیس میں اب ہمارے ساتھ آ کے کھڑے. منظور قادر کے نام بھی دکھا دوں آپ کو، یہ سمری ہے نوٹ اور چیف سیکرٹری کے ایک سمری بنتی ہے اور اس کی تاریخ ذرا بتائیں. یعنی ستمبر میں انکوائری شروع کی، اکتوبر میں، اور 28 اکتوبر کو رپورٹ آ جاتی ہے انکوائری کمیٹی کی. منظور قادر کا نام ہے اس کے سیکنڈ پیج پہ. یہ سب ڈاکیومنٹس ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ. یہ منظور قادر کا نام دیکھیں لکھا ہے، بٹ مائی predecessor recommended for withdrawal of cases against 2 accused, Manzoor and other, Mr. Manzoor Kaka, Manzoor Qadir, and the then controller of building KBCA, Mr. Atiq Bey. And Akbar Ahmed bhad mein jائے، Brigadier A.S. Nasir bhad mein jائے، یہ دو اپنے بکرے ہیں، ان کو نکالو. یہ دودھ دینے والی گائیاں ہیں، ان کو نکالو. یہ ہمیں دودھ کا سارا مال ایس پی سی میں ایک سسٹم کی بنیاد ڈال کر خود بعد میں کینیڈا بھاگ جائیں. تو لکھا ہے کہ یہ کمیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ دو without assigning any reason the committee has recommended for the withdrawal of cases against all accused. کمیٹی نے کہا سب کے خلاف کرو لیکن نہیں ہے تو سب نے انہوں نے کہا چلیے سب کے خلاف withdraw نہ کریں، دو کو نکالیں اس کیس میں سے. تو دو کو نکالنے کی بات ہوئی. پھر اس کے بعد کرمنل لا امینڈمنٹ ہے، کرمنل لا امینڈمنٹ اور سیکشن 494 ای پی سی جیسے 494 یہ withdrawal کا نوٹس ہے. 21/4/2010 اب 2009 سے 2010 میں آ گئے. یہ چیف سیکرٹری کی پہلے رپورٹ آئی تھی، پھر یہ پوری سمری ہے. ایک دو ہم نے لو سے یہ سارے مارک کیے ہیں اور یہ سمری سائن ہوئی ہے 28 سپتمبر 2009 کو. نہیں تو اسی کا حصہ ہے. اب آپ مجھے اس آرڈر دیں جس میں ان سب کو نکال دیا گیا باہر، وہ ذرا دیں. اب یہ فیصلہ جو ستمبر 2009 میں جو ان ملزمان کو نکالنے کے خلاف یہ سنگین مقدمہ ختم کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا قاتلوں کی گرفتاری کا پھر وہ تھوڑی ترجیحات تھی کہ محترمہ کے میرے سندھی بولنے والے بھائیوں بہنوں بیٹے بیٹیوں میں تم سے اپیل کرتا ہوں، یہ میرے قوم پرست سندھی بولنے والے بھائیوں بہنوں بیٹے بیٹیوں کو آگے کر کے یہاں فسادات کی سازش کر رہے ہیں. اور یہ سندھ کا پٹو اور سندھ کی ماں یہ سب ڈرامہ ہے، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. اربوں روپے کی لوٹ مار کی کہانی ہے جو 2009 کی ان کی حکومت سے شروع ہوتی ہے. قائم علی شاہ نے سائن کیے اس سمری پر. With the approval of the competent authority, Chief Minister Sen, approval summary hui. The government of Sen has decided to withdraw case FIR number 562006 under section 123, 160. یہ FIR کے مدرجات ہیں، دفعات تھی 161, 162, 163, 409, 420, 420. 420 بھی withdraw کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ 420, 468, 471, 34 PPC read with 5 subsection 2 Act 2 1947 ACE pending in Provincial Anti-Corruption Court Karachi against Brigadier A.S. Nasir, ex-Chief Controller of Karachi Building Control Authority and others. The Public Prosecutor Anti-Corruption Court is directed to move to application under section 494 CRPC before learned
Trial Court Karachi accordingly Sayyid Ghulam Nabi Shah law secretary کا partner in crime. یہ سارے سیکریٹری پارٹنر پورا کا پورا 2008 سے 2013 یہ جو ٹبر ہے سیکریٹریوں کا ایڈیشنل سیکریٹریوں کا یہ ڈپٹی سیکریٹری کا یہ سارا کا سارا ٹبر جو ہے اس کے خلاف ایک بڑی نیٹی اور اینٹی کرپشن کے عدالتوں میں سارے مقدمات جاری ہیں. ٹرائل کورٹ نے ڈسمس کیا, ہائی کورٹ نے ڈسمس کیا, اس کے باوجود یہ سندھ ہماری دھرتی ماں, یہ دھرتی ماں میں بے نظیر بھٹو شہید پرائیورٹی نہیں ہے, منظور کاکا کو چھوڑانا پرائیورٹی ہے بھائی, یہ ہے. اور جو کہ 2013 میں ڈی سی بنا تھا پھر بعد میں جا کے ڈی جی ایس پی سی سوری یعنی اس کی پروموشن کے لیے اس پر سے یہ کیس ہٹانا تھا, اس کو نکالنا تھا اور اسے پھر بٹھانا تھا, سسٹم بنانا تھا جو آج تک ہانٹ کر رہا ہے. کراچی گلیاں محلے وہاں جو پورشن مافیا ہے, جو انلیگل کنسٹرکشن ہے, جو ناجائز جو تعمیرات ہے ساری کی ساری, یہ 2009 میں جو کیس ختم کرنے اور پھر یہ 2010 31 مارچ 2010 کو یہ کیس ختم کیا گیا جو 2005 میں کیس نمبر 56 of 2005 کو ختم کیا گیا 31 مارچ 2010. یہ ہے اس کی ساری کہانی. اور پھر اس میں جب ہے اور اگر اس کی انکوائری ہو جاتی وہ 178 دکانیں ختم کر دی جاتی, توڑ لی جاتی, جنہوں نے خریدی اس کا متبادل دے دیا جاتا 2009 میں, یہ انکوائری ہونی چاہیے. یہ کیس ختم نہیں, اس میں جو ملزمان ہیں انہیں فرار واقعی سزا دی جاتی, انہیں گرفتاری رکھا جاتا, ان سے وہ پیسے اگر انہوں نے لیے ظاہر ہے ایسے تو مال مفت دلے, مطلب ان کے باپ کا مال تھوڑی ہے جو کراچی میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں زمینوں پر قبضے کرائیں. آج زمینوں پہ قبضے ہو رہے, آج غذائی تعمیرات ہو رہی ہے, آج سسٹم اسی طرح آپریٹ کر رہا ہے, اسی طرح کام کر رہا ہے. اور اس کے بعد اگر گورنر کھڑا ہو جائے گل پلازا پہ, اگر تمہارے پاس تین گورنر ہیں, بلوچستان کا تمہارا گورنر ہے نہیں ہے, یہ میں نہیں کہتا, 2 گورنر کے پی کے اور پنجاب, 2 گورنر, 1 صدر, کانسٹیٹیوشنل پروسیس, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, قومی اسمبلی, اس کے بعد سینٹ کا چیئرمین تمہارے پاس ہے, 2 صوبوں کے وزیر اعلیٰ تمہارے پاس, اور اس کے بعد 8 عہدے رکھنے کے بعد 1 گورنر تمہیں گھر میں سارا سندھ کا گورنر جو کہ شہری علاقوں سے جسے آنا ہے. اگر اس کی کوئی اس کا ایکٹ, اس کا عمل اگر فرض کر لیں کسی طرح سے کوئی سیاسی کوئی تعصب پیش کر رہا ہے, سیاسی تعصب, ابھی تم نے تو اکھاڑے بنائے ہوئے. سلیم حیدر گورنر پنجاب تو ہیڈ آفس ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب, وہاں بیٹھ کے کہنا بلاول بھٹو کو میں پرائم منسٹر بناؤں گا, اس کے لیے اس نے وہاں سے کیمپین شروع کی ہوئی ہے اور وہاں سہولیتیں ہوئی ہیں. اخبار بڑے اخبار, ٹیلی ویژن نے, میں آپ کو ساری انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کو بھیجیں گے کرتار سے 20 میں. یہ اصل ملک دشمنی ہے, کراچی دشمنی, یعنی کراچی دشمن جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور پنجاب پیپلز پارٹی کی کا موقف اور ہے. مقامی حکومت کو بااختیار بنانے کا یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کا, اور سندھ پیپلز پارٹی کا کہ ناخبر مقامی مختاری ناخبر, شہری بلدیاتی ادارہ جو اختیار ناخبر, لیکن ناخبر پنجاب میں صوبہ بھی خبر, سندھ میں صوبہ نہ خبر. تو مطلب یہ کہ تو یہ پھر اپنا نام بدل لو نا یار, پی کی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جگہ سیدھا کہہ لو سندھ پیپلز پارٹی, اور اسے رجسٹر کراؤ الیکشن کمیشن میں. پاکستان پیپلز پارٹی کہاں ہے بھائی؟ دھو دیا آج ہم نے ان کو, فارغ کر دیا, اور 2018 میں ہائی کورٹ کو نہیں ملا یہ کیس وڈرا ہو گیا. بیچاری ہائی کورٹ معصوم بے ضرر ہے, یعنی 2010 میں یہ کیس وڈرا ہوا, ہائی کورٹ کو نہیں بتایا گیا, تو ہائی کورٹ نوٹس دے رہی ہے 2018 میں 8 سال بعد بیچاری. جسٹس سلیم جیسر جج
کہ name present for applicant same as the position of the last many consecutive dates 2008 ہمارا ڈیٹ لگ رہی ہے اس کیس میں. اور یہاں سسٹم مضبوط ہو گیا 8 سالوں میں 2010 سے 2008. ابے وزیر اعلیٰ سے پتا خوف کرے یار. میوٹیشن افغانی لیز معلوم ستار نعمت اللہ خان ریگولرائزیشن. اب اگر نعمت اللہ خان کے زمانے میں ایلیگل ہوئی تو نعمت اللہ خان کے زمانے میں ہی اینٹی کرپشن کی انکوائری شروع ہو گئی. اور نعمت اللہ صاحب نے مرحوم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے انہوں نے قصداً خاموشی اختیار کی. انہوں نے کیوں اس کیس میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی معاملت نہیں کی؟ انہوں نے جا کے کیوں اپنے گواہ اور گواہیاں نہیں دی؟ اگر جماعت اسلامی کا تعلق نہیں ہے بھائی یہ صرف ریٹرک ہے, صرف نعرے ہیں, دعوے ہیں. 1,500 لوگوں کو جمع کر کے بڑی شاہراہوں کو بلاک کر کے کسی طرح کراچی کو قبضہ کرنا ہے. مقدمہ کس نے کیا تھا 140 کا سپریم کورٹ میں جسٹس گلزار احمد شیخ کی عدالت میں ایم کیو ایم نے. بلدیاتی اختیارات کے لیے لڑے ہم. بلدیاتی اختیارات کی آئینی ترمیم ہم قومی اسمبلی اور سینٹ میں داخل کرے ہم, اور پنجاب اسمبلی سے اسے پاس کرائے ہم. یہ سارے ایم او یو سائن کرائے ٹیبل ایم کے ساتھ ایم کیو ایم ہم. اور اس کے بعد یہ کہیں پیپلز پارٹی ایم کے اصل نیکسس اصل گٹھ جوڑ تو یہ 2003 سے شروع ہونے والی انکوائری جب 2003 میں یہ پارکنگ اسپیس بیسمنٹ میں 178 دکانیں بنانے کی جب بلکہ بند تو 98 میں گئی تھی اور اس پر ریگولرائز ہم نے نہیں کی تو 2003 میں انکوائری شروع ہوئی. اور جب کیونکہ اس وقت 2098 میں پھر ہماری حکومت چلی گئی تھی. حکیم سعید کا ثانیہ ہو گیا جو واقعات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. 99 میں پھر مشرف صاحب کا جو ہے وہ مارشل لاء لگ گیا. یہ ساری باتوں کو سامنے رکھیں تو 2003 میں ریگولرائزنگ وائلیشن کو بلیٹنٹ فلیگرنٹ کراس مادر بلر وائلیشن کو ریگولرائز نعمت اللہ خان نے کیا. ان کے دور میں ہوا, ان کی ناک کے نیچے ہوا. ان کو ایف آئی آر میں نہیں, کیس میں کہیں ان کا نام نہیں ہے. اس کی وجہ مجھے نہیں معلوم, لیکن اس کیس کی تفتیش میں کہیں پر ان کا جماعت اسلامی کا کوئی کردار نہیں ہے. جو افسران ہیں ان کو سالوں کو ان سے ان کی گھروں پہ فائلیں ہیں نکلی ہیں, سب ریکارڈ پر موجود ہیں, تفصیل دی گئی ہے سرکاری دستاویزات میں, سب اس میں موجود ہے کہ گھر پہ اخلاق اس کے اخلاق احمد کے گھر پہ فائلیں. اس کی جو پرائیویٹ آفس ہے ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس کر رہا ہے انجینئر یا اکاؤنٹ ٹینر کے طور پر, وہاں پر فائلیں مل رہی ہیں صاحب. تو اس کے بعد کوئی کسر رہ گئے ان سب کو معاف کرو, ان کے مقدمات ختم کرو, ان پہ سے ایف آئی آر واپس لو, منظور کاغذ کو رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, سسٹم کے بانی کو رہا کرو, منظور کاغذ کو رہا کرو اور رہا کرا دیا. یہ لازم دیوار پہ کچھ نہ رہے, اصل اقتدار کے ایوان میں جو دوسرے نہ رہے, رہا کرو, رہا کرو, سسٹم کے بانی کو رہا کرو, اس کو رہا کرا دیا اور سسٹم بن گیا. یہ بیچارہ حسن بخشی آج رو رہا ہے یا بعد والے آج رو رہے ہیں جس کی رشوت اس زمانے میں شاید کسی ایسے منصوبے کی جو 1000 گز پر ہو, میرے خیال میں 25 لاکھ 50 لاکھ, آج 10 کروڑ 20 کروڑ کی رشوتیں ہیں ان کی. اس کے علاوہ تو آپ اچھا سلیم حیدر کا میں ذکر کر رہا تھا. تو گورنر ہاؤس پنجاب میں نئے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو شامل کرانے کی تقریب پنجاب ہاؤس میں ہو رہی ہے. فیصل کنڈی میرا بھائی ہے, ویسے تعلقات میرے بھی برے نہیں ہیں اس سے, لیکن معذرت کے ساتھ ایوریتھنگ از فیئر ان وار اینڈ لا. تو آپ نے جنگ چھیڑ دی ہے تو بھائی پھر جنگ تو پھر جنگ صحیح ہے یا نہیں ہے. اچھا وہ یہ پبلک پروسیکیوٹر 21/4/2010 کو وہی جو یہ کیس ختم کرے پبلک پروسیکیوٹر کورٹ میں دیتا ہے اور پھر متعلقہ کورٹ مقدمے کو ختم کرنے کا حکم جاری کرتی ہے. ہائی کورٹ کو نہیں پتا, ہائی کورٹ ڈارک میں, ہائی کورٹ 2018 میں جاگتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کیس کا کیا ہوا. تو 24/4/2010 کو سسٹم کی بنیاد رکھی گئی. یہ کیس اینٹی کیس نمبر 56/2006 کو ختم کر کے سسٹم کی بنیاد رکھی گئی.
اب میں پاکستان کے تمام بڑوں سے سول ملٹری لیڈرشپ سے کہتا ہوں کہ اب کراچی کو ان کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑے گا، اللہ کا واسطہ۔ اب ان لٹیروں سے، ان وڈیروں سے، ان جھابروں سے، ان ظالموں سے اب کراچی والوں کو بازیاب کرائیں۔ یہ یرغمال ہیں، یہ مغوی ہیں، یہ ہاسٹیج بنا دیے گئے ہیں، ان کی زندگیاں مفلوج کر دی گئی، ان کے کاروبار تباہ برباد کر دیے گئے۔ یہ جو 1200 دکانیں نہیں ہیں، یہ 12,000 سے 15,000 خاندانوں کی داستان ہے، یہ گل پلازا ہے۔ اور ریگولرائزیشن کا بھی 2003 میں 2005 میں FIR کٹ گئی، تحقیقات ہوئی، ملزمان نہیں چھوٹے، کیس ختم ہونے کی بھی متعلقہ کورٹ کو مسترد کی، بیل مسترد ہوئی، لیکن 2009 میں رہا کرو، منظور ٹاکا کو رہا کرو، سسٹم کو آباد کرو، اور 2009 میں اس کی بنیاد رکھی گئی سسٹم کی۔ یہ ہے ساری کہانی بیک گراؤنڈ ہوا، یہ آج آیا ہے سارا یہ۔ اچھا ایک منٹ، اب فیصل گنڈی کی تمام سرکاری گاڑیوں پر پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہے، آپ کہیں تو اس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیں ان کے۔ اچھا پھر صدر مملکت آصف علی زرداری سینئر پاکستان کے سیاستدان، ہم نے انہیں امیونٹی دی آئینی ترمیم 27 میں، چلے بھائی تمہارا استثنا تمہیں کو مبارک ہے، لیکن یار آپ کو استثنا ملا، باقی نیچے والوں کو تو نہیں ملا نا یار، نیچے والوں کو تو نہیں ملا بھائی، ایک منٹ، نیچے والوں کو نہیں ملا استثنا، تو یہ یاد رہے۔ اب نیچے، اب یہ ساری بات کی انکوائری اور ہائی کورٹ پوچھ رہا ہے 2018 میں یہ کیس کہاں گیا، ہائی کورٹ کو نہیں پتا، عدالتیں بھی ہماری، چیک بھی میری، پٹ بھی میری، سب کچھ میرا۔ یعنی یہ جمہوریت ہے، یہ سیاسی جمہوری سوچ عمل، یہ اسے کہیں گے آپ بلدیاتی اداروں کو نمائشی بناؤ، زبردستی اپنا میئر لاؤ، گورنر تصدیق سب کرو کہ کراچی ہمارا ہے۔ اب 7 سیٹ بھی اگر تمہیں قومی اسمبلی کو ملی تو 15 ہمیں بھی ملی ہے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اب ہمارے وجود سے کل تک انکار تھا، ایم کیو کون، فاروق ستار کون کل تک، اور آج کہتے ہیں ان کی برت نہیں ہے، ان کی برت نہیں، جب تمہارے منہ سے نام نکل رہا ہے، آج تم ان کے بیانات کے جواب دے رہے۔ تو میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ صدر مملکت کئی مرتبہ سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ میں نظر آئے۔ اگر صدر مملکت اس آئینی عہدے پر رہ کر اپنی سیاسی جماعت جس نے انہیں صدر کے لیے نامزد کیا، اگر وہ ان کے ساتھ وہاں بیٹھ کر ان کے سیاسی فیصلوں میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو پھر گورنر سندھ کامران قصوری بھی ایم کیو ایم پاکستان کہ جہاں فیصلے ہوں گے، جہاں پالیسیاں بنے گی، وہاں پر پھر گورنر سندھ بھی بیٹھے گا۔ اگر سینٹرل ایگزیکٹو کونسل میں صدر مملکت، اور اگر گورنر سے استعفے کا مطالبہ اس لیے ہے کہ اس نے 18 سال کی بے حسی کے کفر کو توڑا، ان کو ایکسپوز کیا، گل پلازا پہ جائے تو گل پلازا پہ کھڑے ہونے کی سزا دی جا رہی، ایک آدمی کر رہا 8 آئینی ہوتے یار، ایک آئینی ہوتا برداشت نہیں ہو رہا ایم کیو کا، ایم کیو میں نامزد کرتا، تمہارے پاس 8 ہے یار، مقابلہ کرو، مردوں کی طرح ہونا یار، سیاسی جمہوری پارلیمانی طریقوں سے ہار کر فیس کرو، اور یہ پوری کہانی میں دونوں پہ کھڑے ہو کے یہ انشاءاللہ علی کرسی نہیں مانگی، جس طرح وزیر اعظم نے کھڑے ہو گئے، گلتیشن افغانی، بیس فاروق ستار، نعمت اللہ ریگولر، اس کے بعد کیس بھی تو واپس کیا بھائی، 2009-10 میں سسٹم کی بنیاد رکھی، منظور کا رہا ہوا، اس کا بھی تو ذکر کرو۔ اب اگر گورنر کے استعفے کا مطالبہ ہوگا اور ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو پھر ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے بھی صدر مملکت کے استعفے کا مطالبہ ہے۔ صدر مملکت کا استعفا دے، اس لیے کہ وہ بھی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ میں بیٹھے ہیں۔ سلیم حیدر گورنر پنجاب استعفا دیں، اس لیے کہ وہ بھی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ فیصل گنڈی گورنر کے پی کے بھی ملوث ہیں سیاسی سرگرمیوں میں، ان تینوں سے بھی استعفا پہ لیا جائے۔ اگر گورنر سے کامران قصوری ایم کیو کے نامزد کا امیدوار کیا جائے گا۔
آج کی پیشی میں ہمیں موقع نہیں دیا گیا. اگر خدا کی قسم آج ہی فیصلہ ہو جاتا ہے انکوائری کمیٹی ہو جائے کہ اصل بیسمنٹ میں لوگ زیادہ مرے ہیں, بیسمنٹ سے لوگ نکل سکے ہیں, ڈرائی پاؤڈر امپروو ہی نہیں ہوتی. وہ لے کے میں نے کہا تھا یہ ہے جب انکوائری کمیشن بس ایک ڈاکومنٹ لگا تو ڈرائی پاؤڈر امپروو بھی نہیں ہوا. اس کا ٹینڈر موجود ہے لیکن وہ ٹینڈر دیا نہیں گیا. پانی سے آگ بجھائی گئی جس سے سینکڑوں لوگ شاید جان بحق ہوئے یا شہید ہوئے, کئی لاپتہ ہے. صرف 2 کروڑ کا ڈرائی پاؤڈر امپورٹ ہوا ہے 1 سال کے لیے, اور وہ بھی پڑا ہوا ہے, وہ استعمال ہی نہیں ہوا, اور وہ ایک جنریٹر کا پتا نہیں دے گا. ہمارے پاس قواعد ہیں جس کے اندر یہ بات ثابت ہے, اور ہمارے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے کہ گیس کا پلانٹ بیسمنٹ کے اندر جو تمام چیزیں تھیں جو کے لیے جنریٹرس کے جو شخص انسٹالڈ ہیں تھی, اس کی تمام دستاویزات بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اور وہ گیس پلانٹ بھی جو ہے برسٹ ہوا ہے. گیس کا ٹربائن پاور جنریٹر اور گیس کا, اور جہاں آگ لگی انفلیمیبل مٹیریل پڑا ہوا ہو جو پھر جلدی پر تیل نہیں, گیس سب کچھ ہی پھر سے چلے گا. یہ اس کے رسول ہے جس کے اندر الیکٹرک انسپیکٹر جو تھا اس کے انرجی کا ڈپارٹمنٹ مراد علی شاہ کے انڈر میں ہے. انرجی انسپیکٹر کو یہ انسپیکٹ کرنا ریگولر, یہ رپورٹ بھیجیے اس گیس ٹربائن کی کوئی رپورٹ نہیں. نہ کسی گواہ نے ذکر کیا بیسمنٹ کے اندر بجلی کی سپلائی اس پلانٹ کے ذریعے کی جاتی تھی. ہمارے پاس گواہ موجود ہے اور ان سب گواہوں کے بھی یہ سب لے کے جانا چاہتے ہیں, ہمیں کل ہی صبح بلایا جائے. اس انکوائری کمیشن میں آخری بات کہ جو یہ نیکسس گٹھ جوڑ اصل پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا ثابت ہو رہا ہے. کراچی کے عوام کراچی دشمنی پر مبنی یہ عمل سارا سال سے جاری ہے. اپوزیشن لیڈر کو میئر میں یعنی ایک کا میئر دوسرے کا اپوزیشن, دونوں نے مل کے کیا بھیا وہاں کدو کھاٹ لیا. بھائی صاحب مجھے بتائیں کیا کر لیا تم نے اپوزیشن نے بھی جماعت سر. وہ نیکسس پرسوں ایم کیو ایم نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا جو سندھ میں نئے صوبے بنانے کے اگینسٹ ہے, لیکن جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ دیا ہے. کراچی کے عوام سے میں اپیل کروں گا, نوجوانوں سے, بیٹے اور بیٹیوں سے, تمہارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا, تمہاری رائے کو ایک طرف رکھ کے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا گیا. لٹیروں کو, وڈیروں کو, ظالموں, جاگروں, جاگیرداروں کو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے نمائندوں نے کہ اسی میں کاؤنسل. یہ میں آخری بات یار آپ آج جائیں آرام سے اور ٹھنڈے دل سے یہ جو ساری باتیں میں نے دی ہیں, پھر سوچیں اس کے بعد آپ خود اپنے ضمیر سے سوال کریں کیا یہ سوال آپ کا بنتا ہے.